آج ہم ڈگریاں لیتے ہیں کہ چلو گورنروں سے ملاقات ہو جائے. من بدا جفا ومن آتا ابواب السلاطین فقد افتتن. جو بادشاہوں کے در و دربار پہ جاتا ہے فتنے میں پڑتا ہے. آج دین پڑھنے والا بھی اپنی اولاد کو کہاں بھیجتا ہے, کن کی جھولی میں ڈالتا ہے؟ لوٹ میں کالے کے بوٹ پالش کرنے کے لیے اور پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے کہتا ہے مجھے کالج جانا چاہیے. نوکری کا شوق, نوکری کا ذوق جب سے آیا ہے دین کی دھجیاں اڑ گئی. ان کو کیا غرض کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے, ان کو کیا پتا حدیث کی عظمت کیا ہے. کہتا ہے جو قرآن پڑھاتا ہے حرام کھاتا ہے. اہل علم بھی بیٹھے تھے, دل گردے کی بات ہے, اس طرح کا فتویٰ سن کے خاموش رہنا. بات ختم ہوئی, ایک عالم ربانی اٹھا, کہتا ہے لوگوں مبارک ہو, تم سارے کے سارے حلال کھاتے ہو, یہ سارے کے سارے حرام کھانے والے ہیں مولوی. لیکن ایک بات بتا دو, صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھانے والا اگر جیب میں 4000 ڈالے تو وہ تو ہے حرام, اور یہ پروفیسر صاحب یونیورسٹی میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اس کا ترجمہ پڑھا کے 24000 جیب میں ڈال لے تو یہ حلال ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. احباب سے تشریف رکھیں اور بلا تاخیر دعوت دوں گا جناب قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ کو تشریف لائیں اور علم کی فضیلت اور علماء کے مقام پہ گفتگو کریں. آپ کلیت القرآن الکریم و تربیت الاسلامیہ کے مدیر ہیں, فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی کے, صاحب قلم بھی ہیں, صاحب گفتار بھی ہیں, دنیا خطابت کا ایک معروف اور معتبر نام ہے. تشریف لاتے ہیں جناب قاری صہیب احمد میر محمدی. ان کی گفتگو سے پہلے میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں پیغام اسٹوڈیوز مرکزی جمعیت اہل حدیث سے تشریف لائے ہوئے جناب اشفاق احمد شیخ صاحب اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس پروگرام کو باقاعدہ قومی سطح پہ یہ کوریج دی ہے. احباب اب سماعت فرمائیں گے جناب فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لائق ست تکریم سامعین محترم, علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور علم کا مطلب ہے ادراک الشیء بحقیقتہ, کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کر لینا یہ علم ہے. علم معرفت کا نام ہے, علم پہچان کا نام ہے, اور حقیقی علم وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت ملے, جس سے ہادی و مرشد کی پہچان ہو جائے. حقیقی علم وہ ہے جس سے انسانی زندگی کے مقاصد کا ادراک ہو جائے. میں آپ کے سامنے اس علم کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی فضیلت پہلی وحی سے واضح ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے خاکی اور نوریوں کا مقابلہ کروایا تو خاکی جیت گئے اور نوری ہار گئے. سبب کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا جس کی بدولت بشمول سرتاج ملائک جبریل کو بھی سجدہ کرنا پڑا. میں اس علم کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا ذوق اور شوق، جس کی تڑپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اتنی تھی کہ آپ جلدی جلدی پڑھتے. جبریل امین نے جو آیات آپ کو سنانی ہوتی آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے. اللہ رب العزت کو کہنا پڑا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. میں اس علم کی فضیلت بیان کرنے لگا ہوں جس علم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیارے پیغمبر کو سینکڑوں میل سفر کر کے خضر علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے. میں اس علم کی فضیلت بیان کرنا چاہ رہا ہوں جس علم کی بدولت کہنے والا تو کہتا ہے کہ نبینا امام نہیں بن سکتا، لیکن تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ جب مصلی نبوی پہ اللہ کے رسول موجود نہ ہوتے تو یہ علم کی شان تھی کہ 13 مرتبہ عبداللہ ابن ام مکتوم مصلی نبوی پہ براجمان ہوئے. میں اس علم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں جس علم کی بدولت 7 سالہ عمرو بن ابی سلمہ جو تھا تو بچہ لیکن بڑے بڑے صحابہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے. سبب کیا تھا؟ اس چھوٹے سے بچے کو قرآن کی صورتیں زیادہ یاد تھی. آج زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں بدل چکا ہے، لیکن 17 سالہ بچے کا تذکرہ آ جائے بڑے بڑے مورخ مفسر ان کی نظریں جھک جاتی ہیں اور قلمیں رک جاتی ہیں. وہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. سبب کیا ہے؟ 65 سالہ بدری صحابہ موجود ہوتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ قبول کرنا پڑتا. یہ علم کی بلندی تھی، یہ مقام تھا، یہ رفعت ملی تو اس علم کی بدولت. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں. محدث معاویہ بن ضریر یہ نبینا محدث جب آتا ہے وقت کا بادشاہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ. آج اس نبینے محدث کو وضو کروانے کی سعادت میں بادشاہ لینا چاہتا ہوں. سبب کیا تھا؟ علم تھا. عبد الملک بن مروان جب آیا عطاء ابن ابی رباح کے پاس. کون ہے عطاء ابن ابی رباح؟ علم کی شان دیکھیے. اسود، رنگ کا بھی کالا ہے، اعرج ہے بھی لنگڑا، افطس ناک بھی چپٹی ہے، اعمى اور آنکھوں سے بھی روشنی اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے، لیکن پورے ارض حجاز کے مفتی تھے. عبد الملک بن مروان جب اس نے سوال کیا، سوال کا جواب دیا، دوسرے نے سوال کیا، بادشاہ کو چھوڑ کے دوسرے کا جواب دیا. شرمندہ ہو کے دونوں بیٹوں سے کہتا ہے عبد الملک بن مروان لا تنیا فی العلم، بیٹو یہ علم سیکھو. دیکھو کالے غلام کے سامنے مجھ بادشاہ کو ذلیل کیسے ہونا پڑا. میں اس علم کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. وقت کا حکمران جس کے 2 بیٹے امام فرا کی جوتی اٹھانے پہ جھگڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے مسجد سے جوتی اٹھا کے میں باہر لے کے جاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے یہ سعادت میرے حصے میں آنی چاہیے. کون ہے وہ شخص؟ امام فرا. جب وہ آئے کہا بیٹا ایک جوتی تم لے لو، ایک جوتی تم لے لو. سبب کیا ہے؟ وقت
وقت کے حکمران کے بیٹے جوتی اٹھانے پہ مجبور ہیں تو کیوں؟ یہ علم کی بلندی ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے اس بات کا اعتراف کروایا۔ حجاج تھا تو ظالم، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کون نہیں اس کو جانتا۔ خالد بن صفوان کو بلاتا ہے، بتاؤ کون ہے اس وقت سردار؟ چاہتا یہ تھا کہ خالد بن صفوان میرا ہی نام لے گا۔ کہا سرداری پوچھتے ہو تو وہ تو حسن بصری کے پاس ہے۔ کہا غلام کا بچہ بھی سردار بن سکتا ہے؟ جواب دیا خالد بن صفوان نے، میں نے مالداروں کو بھی دیکھا، میں نے حسن والوں کو بھی دیکھا، میں نے منصب والوں کو بھی دیکھا، سب کے سب تو اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں، سردار تو پھر یہ ہوا۔ اس علم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ رفعت، بلندی، مقام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے جن کو ایمان کی دولت مل جائے، اور ایمانی دولت کے بعد پھر وہ علمی بلندی حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ سوال تو کیا کرتے تھے۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ ایک آیت کی روشنی میں کتنا لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں، اور اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے تو علم کی فضیلت کے بارے میں کبھی اس کی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ربانی ہے يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم۔ اے سرتاج رسول، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حلال کیا ہے؟ ان سے کہہ دو پاک چیزیں حلال ہے۔ اور اس آیت کی تکمیل سے پہلے میں دو تمہیدی کلمات کہنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات زمین میں بہت زیادہ ہے۔ اگر مفسرین کی بات کو مان لیا جائے 22,000 مخلوقات زمین میں بستی ہیں۔ کتا بھی ایک مخلوق ہے، اور اہل علم و دانش بیٹھے ہیں، اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، زبان سے چاٹ لے، وہ برتن قابل استعمال نہیں ہوتا جب تلک 7 مرتبہ اس برتن کو دھویا نہ جائے۔ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة بالتراب، صرف پانی ہی نہیں مٹی سے مانجنا پڑے گا تب وہ قابل استعمال ہے۔ یہی کتا اگر کسی مسلمان کا ذوق بن جائے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج یہ ذوق بن گیا ہے، جتنے پڑھے لکھے روشن خیال لوگ، روشن خیال تو اس کو کہتے ہیں جس کے تخیلات میں روشنی ہو، اور روشنی ملتی ہے کتاب و سنت کے علم سے۔ ذوق کی بنیاد پہ کتا گھر میں رکھنا، ذوق کی بنیاد پہ اپنی اولاد کے لیے ڈاگی کا بندوبست کرنا۔ حدیث یہ کہتی ہے من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فكأنما نقص من اجره قيراطان، جس کے گھر میں کتا ہو، پالتو کتا، وہ شکاری کتا نہ ہو، وہ جانوروں کی رکھوالی کے لیے نہ ہو، ذوق کی بنیاد پہ اگر اسلام آباد ہو، کراچی ہو، لاہور کے رہنے والے اگر یہ شوق اپنا پورا کرنا چاہیں، گھر میں کتا رکھ لے، ہر دن 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں ان کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں میں رک کے ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، جو دین کی خدمت نہیں کرتا اللہ ان سے پھر کتوں کی خدمت ہی لیتا ہے۔
اور جو دین کے لیے محنت نہیں کرتا اللہ ان سے کتوں کو غسل دلواتا ہے. بامقصد زندگی گزارنے والا انسانیت کو پالش کرتا ہے، اور جن کی کانسیپشنز کلیئر نہیں ہوتے وہ کتوں کو دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دو باتوں پہ غور کیجئے. یہ کتا جب برتن میں منہ ڈالے کتنی مرتبہ دھونا پڑے گا؟ 7 مرتبہ. گھر میں رکھا جائے تو کتنا اجر ضائع ہوگا؟ بولے 2 احد پہاڑ جتنا. اس کتے کو 3 کلمے سکھا دو. جب شکار کے پیچھے بھگاؤ یہ بھاگے، روکو رک جائے، شکار کرے تو خود نہ کھائے مالک کے لیے لے کے آئے. کتنی باتیں. یہ ہو جائے گا سدھایا کتا، یہ ہے شکاری کتا. اور آپ سمجھتے ہیں ایسا کتا جب جانور کو، خرگوش کو پکڑتا ہے کیسے پکڑتا ہے؟ منہ کے ساتھ کہ دم کے ساتھ؟ دانت تو لگتے ہیں نا، بس اوقات خون بھی نکلتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے، امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو علم کی شان ہے. کتا جب گھر میں ہو 2 احد پہاڑ جتنا اجر ضائع. اگر برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ جب تک دھویا نہ جائے قابل استعمال نہیں. اگر 3 کلمات سیکھ لے قرآن کہتا ہے یہ جو شکار لے کے آئے تمہارے لیے کھانا جائز ہے. اور یہاں میں رک کے ایک تھوڑی سی بات بھی کہہ دوں. آج فتنوں کا دور ہے. فتنے تو وہ تھے جو کفر کی طرف سے اٹھے، لیکن آج وغیر تقی یأمر الناس بالتقى طبیب یداوی الناس وهو سقیم. آج تقوی کا درس وہ دیتا ہے جو تقوی کے قریب کہیں گیا نہیں ہے. دوائی دینے کے لیے اپنے بستے اپنے ساتھ انہوں نے باندھے ہوئے ہیں جو خود بیمار ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے اسی لاہور شہر میں ایک اجلاس ہوا، اور میں بات یہ کیوں کہنے لگا ہوں، جب قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک تھا پروفیسر کہنے لگا قرآن پڑھانے والا اگر قرآن پڑھا کر تنخواہ لیتا ہے تو حرام کھاتا ہے. اہل علم بھی موجود تھے، اور سچ کہا ربیعۃ الرائی جو صحیح بخاری میں امام بخاری جس کی بات لائے ہیں، وَلَبَعْضُ مَن يَفْتِي هَا هُنَا أَحَقُّ بِالْحَبْسِ مِنَ السُّرَّاقِ. کتنے مفتی ایسے پیدا ہوتے ہیں جتنا چور کو قید کرنا ہے اس سے زیادہ یہ مستحق ہوتے ہیں. اور کون سے مفتی جنہوں نے قرآن و سنت کو مانا نہیں ہوتا، پیٹ بھرنے کے لیے لاڈ مکالے کے پوٹ پالش کرنے کے لیے سکول کا رخ کیا. ان کو کیا غرض کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ ان کو کیا پتا حدیث کی عظمت کیا ہے؟ کہتا ہے جو قرآن پڑھاتا ہے حرام کھاتا ہے. اہل علم بھی بیٹھے تھے. دل گردے کی بات ہے اس طرح کا فتویٰ سن کے خاموش رہنا. بات ختم ہوئی، ایک عالم ربانی اٹھا، کہتا ہے لوگوں مبارک ہو، تم سارے کے سارے حلال کھاتے ہو، یہ سارے کے سارے حرام کھانے والے ہیں مولوی. لیکن ایک بات بتا دو، صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھانے والا اگر جیب میں 4000 ڈالے تو وہ تو ہے حرام. اور یہ پروفیسر صاحب یونیورسٹی میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا ترجمہ پڑھا کے 24000 جیب میں ڈال لے تو یہ حلال ہے. تلک اذن قسمت ضیضا. اور ابن القیم کہتے ہیں لوگوں اگر کتے کا شکار علم کے بعد حلال ہے تو علم سیکھنے والا جب سکھاتا ہے اگر اس کے پاس مال آتا ہے تو اس سے حلال مال کسی کی جیب میں ہوتا ہی نہیں ہے. سچ کہا ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے. اور کیوں کہا؟ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے،
اللہ رب العزت نے جب اپنی گواہی دی ہے، جب فرشتوں کی گواہی ڈالی ہے، وہاں اگر گواہی کے لائق کسی کو سمجھا ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ نے اپنی گواہی دی، پھر فرشتوں کی گواہی ڈالی۔ کائنات کے اندر اگر تیسری گواہی اللہ کو پسند آئی ہے تو علماء کی گواہی پسند آئی ہے۔ اللہ فرماتے میں بھی گواہی دیتا ہوں، اور اپنی گواہی کے ساتھ میں نورانی فرشتوں کی گواہی دلواتا ہوں، اور نورانی فرشتوں کے ساتھ علم والوں کی گواہی دلواتا ہوں۔ کس بات کی گواہی؟ کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کی ہستی ہے۔ توحید کے ثبوت کے لیے جہاں رب کی گواہی، وہاں فرشتوں کی گواہی، وہاں علماء کا تزکیہ اللہ نے خود کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن اترا ہے یہ بتاتا ہے اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اگر ہو سکتا ہے تو علم والوں کے سینوں میں۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ خشیت، اللہ کا خوف، یہ علم والوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ علم کی بات ہی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دھاگے کو پکڑ کے رو رہے ہیں، یا لیتنی کنت مثل هذه التبنہ، کاش میں اس دھاگے جیسا ہوتا اور میرا حساب نہ ہوتا۔ یہ علم کی بات ہی تھی کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہتے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تعبد، کاش میں درخت ہوتا، مجھے لوگ کاٹ کے استعمال کرتے، میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ یہ علم کی بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا درخت کی طرف دیکھی جاری ہیں، دیکھتے دیکھتے آنسو آنکھوں سے جاری ہے۔ پوچھنے والی پوچھتی ہے مومنوں کی ماں کیوں رو رہی ہو؟ تو عائشہ کی زبان لڑکھڑا گئی اور بول کے کہتی ہے یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں اس درخت کا ایک پتا ہوتی، میں اللہ کے سامنے کس طرح کھڑی ہوں گی۔ خشیت الہی، اللہ کا خوف اگر پیدا ہو سکتا ہے تو علم کے بعد ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور کون سا علم؟ قرآن و سنت کا علم۔ کون سا علم؟ جس سے اللہ کی معرفت ملے۔ کون سا علم؟ جس سے اللہ کا تقرب ملے۔ کون سا علم؟ جس سے انسانیت کی پہچان ہو، احترام ہو، انسانیت کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو، وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ یہی وجہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے تعلموا العلم، لوگوں علم سیکھو، فإن تعلمه حسنہ، کیونکہ علم سیکھنا بہت بڑی نیکی ہے، وطلبه عبادہ، اور اس کا طلب کرنا عبادت ہے، ومذاکرته تسبیح، اور علم کا مذاکرہ کرنا اللہ کی تسبیح ہے، والبحث عنہ جہاد، اور علم کے لیے کد و کاوش کرنا جہاد ہے۔ اور سچ کہا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سچ کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، تذاکر العلم ساعہ احب الی من قیام لیلہ، لوگوں ساری رات تہجد پڑھنے سے
میرے نزدیک بہتر ہے کہ 1 گھنٹہ 1 سال میں علم سیکھ لوں، کیونکہ تہجد میرے لیے ہے، اور علم کی روشنی جب ملے گی ایک نہیں سینکڑوں لوگوں تک یہ کہہ رہے ہو گھر چلے جاؤ، میں مسند قرآن پہ بیٹھا ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، بتاؤ فرشتوں نے گراؤ کیا ہوا ہے اور مجلس ذکر کی ہے، دعا کر رہے ہیں فرشتے، اگر کچھ فرشتے میری جان لینے کے لیے آ جائے تو اس سے پیاری موت کیا ہے؟ گھر نہیں گئے اور اسی مسند پہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو قبض کروایا۔ یہ مشن ہے، یہ منہاج ہے۔ آج اس مشن اور منہاج کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ ہماری آنکھوں میں دنیا کا تباہ ہے، لالچ ہے، اور اسی لالچ کی وجہ سے ہم نے قرآن و سنت کے علم کو اچھا نہیں سمجھا۔ آج ہم سب کی اولادیں کدھر جا رہی ہیں؟ سکول کی طرف اور کالج کی طرف۔ سبب کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول کا ساتھ پسند نہیں رہا۔ کو ہے انتظام ان کا؟ ختم ہو گیا؟ اذان کہلوا دے پھر نماز پڑھ۔ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں بہت سارے سینے مچل رہے ہوں گے کہ علم کی بات کر رہے ہیں اور نماز کا پتہ نہیں۔ میں بھی چاہتا تھا کہ کچھ لیٹ ہو اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت سناؤں۔ تھے عبداللہ ابن عباس درس دے رہے، ایک اٹھا کہتا ہے درس دے رہے ہو، پتہ نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا، کہا بیٹھ جا، اتعلمنی سنت رسول اللہ، مجھے سنتیں سکھاتے ہو؟ میری آنکھوں نے دیکھا اللہ کے رسول درس دے رہے تھے، اذان کا وقت ہوا، کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ اٹھے، جب تک بات مکمل نہیں ہوگی۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا تھا، اور میری بھی بات تمہیں سننی پڑے گی بھائیوں۔ 2 ہی باتیں کر کے بات کو ختم کروں گا۔ یہ حدیث یاد رہے گی کبھی جب تمہیں ضرورت پڑے گی، ابن خزیمہ میں دیکھ لیجئے گا۔ آج اس دینی علم سے نفرت کیوں ہے؟ ہم اس مشن سے مطمئن نہیں رہے، ہمیں اللہ کے رسول کے فرامین پہ اعتماد نہیں رہا۔ آج دین پڑھنے والا بھی اپنی اولاد کو کہاں بھیجتا ہے، کن کی جھولی میں ڈالتا ہے؟ لوڈ میں کالے کے بوٹ پالش کرنے کے لیے اور پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے کہتا ہے مجھے کالج جانا چاہیے۔ نوکری کا شوق، نوکری کا ذوق جب سے آیا ہے، دین کی دھجیاں اڑ گئی۔ اللہ نے مقام تو دیا تو سالم کو دیا تھا۔ یہ سادہ سا مسلمان وقت کا گورنر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، لوگوں نے کہا یہ ہے سالم جس کے بڑے چرچے ہیں کہ بڑا زاہد ہے۔ وقت کا گورنر رک گیا۔ آج ہم ڈگریاں لیتے ہیں کہ چلو گورنروں سے ملاقات ہو جائے۔ من بدا جفا ومن آتا ابواب السلاطین فقد افتتن، جو بادشاہوں کے در و دربار پہ جاتا ہے فتنے میں پڑتا ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ اپنی اولادوں کو دین چھڑا کے دوسری طریقے پہ، دوسری روش پہ چلانے کا فتنہ ہے۔ سالم کے پاس بیٹھ گیا وہ شخص، ہے گورنر، وسالم لا يلتفت، اور سالم دیکھ بھی نہیں رہے، کندھے سے پکڑ کے کہتا ہے یا سالم یا سالم، اور سالم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ سامنے قرآن کھلا ہے، جو لذت اس کو قرآن سے آ رہی ہے وہ کیا جانے کسی گورنر کو۔ جب چہرہ مبارک اٹھایا، آنکھوں سے رم جم جاری ہے، کہا یا سالم سلما بدالک، جو چاہتے ہو مانگو میں تمہیں دیتا ہوں۔ مسکرا کے کہنے لگے، سالم کہنے لگے جانتے ہو کہاں بیٹھا ہوں؟ میں اس رب کے گھر میں بیٹھا ہوں جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ میں اس سے بھی دنیا نہیں مانگ رہا، میں اس سے بھی جنت ہی مانگ رہا ہوں۔
تو تو دے ہی نہیں سکتا، میں تجھ سے کیا مانگ سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں، اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کی قربت ملے۔ 16 دن تک بغداد کو جب تاراج کیا، کس نے؟ جب مسلمانوں نے علم کی قدر چھوڑی، گھٹنے گھٹنے مسلمانوں کے خون میں گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور ایک وقت تھا، ایک مسجد میں قرآن پڑھانے والا لمبی ٹانگ کر کے بیٹھ کے پڑھا رہا ہے۔ جب ظالم آیا مسجد میں، سوچ تو یہ تھی کہ یہ مجھے سلوٹ کرے گا، وہ بیٹھا پڑھا رہا ہے، سوچ کیا ہے؟ موت پڑھاتے آ جائے تو اس سے اچھی موت کیا ہے؟ کہا واپس آ جاؤ، اس کے ایمان کا امتحان ہم رات کی تاریکی میں لیں گے۔ کچھ مسئلے رات کی تاریکی حل کرتی ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا دنیا کے مال کا فتنہ اتنا ہوگا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ اچھا بلا صبح کو مومن نظر آئے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اور حدیث کے لفظ کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ رات کی تاریکی چھا گئی، یہ شخص اپنے گھر میں ہے، جرنیل آیا اور درم و دینار کی تھیلی رات کی تاریکی میں پیش کرتا ہے۔ کہا رک جا، الذی یمد رجلائی لا یمد یدئی، تیرے جیسے کو دیکھ کے جو ٹانگ لمبی کر سکتا ہے وہ تیرے جیسے کے سامنے ہاتھ لمبا نہیں کر سکتا۔ یہ کشکولے گدائی ہاتھ اس وقت مسلمانوں کے آئی جب اس مشن کو اچھا نہ سمجھا گیا۔ کیا ہوا تھا پھر؟ تاریخ کے ورق اٹھائیے، پورے بغداد کو تاراج کرنے والا پیچھے ہٹ کے سلوٹ کرتا ہے اور کہنے لگا اگر بغداد میں تیرے جیسے مسلمان 10 ہوتے آج ہمیں بغداد کی حکومت نصیب نہ ہوتی۔ لیکن آج نشہ کس بات کا ہے؟ مجھے نوکری مل جائے، اور جب کسی کے پاس بیٹھتے ہیں اس کی بات یہ ایک ہوتی ہے تنخواہ کتنی ہے۔ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا کہ صحابہ نے کیسے علم سیکھا، یہ مشن کیسے ہم تک پہنچا۔ ایک بات پوچھوں گا پھر میں تکمیل کرتا ہوں، مسجد کے پیسے سے گھر بنانا جائز ہے؟ جواب دو بھائی، ناراض ہو گئے ہو؟ مسجد کے پیسے سے گھر بنانا جائز ہے؟ صفوں نے عزت دی ہمیں، یہ عزت کالج اور یونیورسٹیوں کی جھولی میں ڈالنا جائز کس طرح ہے؟ پھر وہاں بیٹھ کے انہی مدارس کی ذلت کرنا اور انہی سکولوں میں بیٹھ کے صحابہ پہ تان کرنا کہ بے ایمان ہے صحابہ، بے ایمان اور پکا تو وہ ہے جو صحابہ کو بے ایمان کہتا ہے۔ آج صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے سورج جب غروب ہوتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، فیسا غور سے اٹھتا ہے، کہتا ہے دوسرے آسمان تک سورج جا سکتا ہے، نیوٹن کہتا ہے تیسرے آسمان تک جا سکتا ہے، وہاں تیرا ابا لے کے جاتا ہوگا، گدی کو کیا پتا گلکند کباؤ۔ ان لوگوں کے مشن کو تم نے بلند کرنے کے لیے اولادوں کو ذبح کیا، اللہ کے رسول کے صحابہ نے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اولادوں کو پیش کیا۔ اور امام شافعی کہا کرتے تھے لوگوں آج تمہیں علم کی شان نہیں ہے، آج تمہیں معرفت نہیں ہے، احتجنا الی البصلہ فلم نجدھا، ہم علم سیکھتے ہمیں کچا پیاز کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ امام دارمی سے کسی نے پوچھ لیا وہ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے ہو؟ جواب دیا کنت انام علی البواری 30 سنہ، لوگوں 30 سال تک چار پائی نصیب نہیں ہوئی، میں بوریوں پہ سوتا رہا ہوں۔ آج میں اور آپ اس مشن کو بھول گئے ہیں، آج مشن کو بلایا ہے تو اس مال نے بلایا ہے، اور یہ مال کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یتبع المیت ثلاثۃ،
جب مردہ جاتا ہے قبر کی طرف تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، مال بھی جاتا ہے، رشتہ دار بھی جاتے ہیں اور عمل بھی جاتا ہے، اہل و عیال بھی واپس آ جاتے ہیں اور مال و دولت بھی واپس آ جاتا ہے، رہتا ہے تو عمل باقی رہتا ہے جو علم کی روشنی میں انسان کرتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس علم سے نوازے جس سے اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ 3-4 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیے اگر اسلامی رسم و رواج کو کوئی جاننا چاہے، عقیقہ، نکاح، خطبہ منگنی، ولیمہ، تو کس سے پوچھیں گے؟ جواب دیجئے۔ کبھی کوئی جاتا ہے کسی ہیڈ ماسٹر کے پاس؟ یہ مولوی ہی بتا سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان مر جائے اس کی بخشش کا بہانہ دعا ہے، وہ دعا کروانے کے لیے بلاتے ہو تو کس کو بلاتے ہو؟ کسی عالم کو بلاتے ہو۔ اور اگر کائنات کی جوڈیشری اکٹھی ہو جائے، کتاب و سنت کے فیصلے کرنا چاہے تو یہ فیصلے کن سے ملیں گے؟ علماء سے ملیں گے۔ بلکہ رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے، اگر اس میں کوئی عالم نہ ہو تو تمہاری عید کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اس میں عالم نہیں ہے۔ عشر، زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، ان سب کے احکامات اگر تمہیں پوچھنے ہوتے ہیں تو کن سے پوچھتے ہیں؟ بلکہ سنیے، آج لوگ کہتے ہیں کمیونٹی سینٹر بناؤ۔ مسجد سے بڑھ کے کمیونٹی سینٹر ہے کون سا؟ روحانی پیشوائیت ہمیں چاہیے۔ روحانیت کا پیشوا کون ہے؟ جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، کہتے ہیں پھر کسی مولوی سے دامی کروا لو۔ ڈاکٹر جواب دے دے تو کہاں لوٹ کے آتا ہے؟ اسی عالم کے پاس آتا ہے۔ وراثت کا قانون اور کسی قوم کو بلند کرنے کے لیے کتابیں، مجلات، جرائد، آرگنز کا بندوبست کرنا، جلسے، حلقات اور دروس کا اہتمام جو کسی قوم کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے، یہ سارے سلسلے کون کر رہا ہے؟ یہ علماء کر رہے ہیں۔ یہ مسجد اور مدارس ہے میرے بھائیوں۔ یہاں اگر بادشاہ بھی ہے تو اس کو بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے میرا پیغام یہ لے کے جانا، پکی نوکری کی تڑپ رکھنے والوں، میری اور آپ کی زندگی ہی پکی نہیں ہے۔ وفی القصص عبر، کچھ قصوں میں بڑی عبرت ہوتی ہے۔ اتفاق سے مجھے مکہ سے میل آئی، ای میل کا عنوان کیا تھا، آؤ حقیقت کو پہچانو، حیا نتعلم الحقیقہ، آؤ ریالٹی کو پہچانیں۔ اور ای میل کا عنوان پڑھنے کے بعد ذوق بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور ای میل کے مندرجات کیا ہے؟ مڈل ایسٹ کا واقعہ بیان کرنے والا، نہ جانے سچا ہے یا کیسا ہے۔ بہن بھی پڑھ رہی ہے، بھائی بھی پڑھ رہا ہے۔ بھائی جب فارغ ہوا تو 90% نمبر ہے۔ بہت سمجھایا کہ پڑھانے بیٹھ جاؤ، دین کا کام کرو، کہتا ہے نہیں۔ بہن کا بھی شوق یہ ہے کہ نوکری کرنی ہے، بہت کوشش کی، نوکری نہیں ملی۔ اخبار میں اعلان ہوا ہے چڑیا گھر میں نوکری، کوئی کرنا چاہے تو۔ بھائی نے تنگ آ کے بہن کو ساتھ لیا، چڑیا گھر چلا گیا۔ ایڈمن سے بات ہوئی، نوکری کیا ہے؟ کہنے لگے نوکری تو یہ ہے، اصل میں ہماری شیرنی مر گئی ہے تو ڈیوٹی کرنی ہے نا، یہ آ جائے صبح اور 8 گھنٹے شیرنی کی کھال پہن کے کمرے میں بیٹھ جائے، اے سی لگا ہے، ڈیوٹی ہے۔ سوچا، کہا سوچ کے بتاؤں گی۔ جب کوئی سبیل نہ نکلی، اس بات پہ راضی ہوگی کہ میں یہ نوکری کر لوں گی۔ نوکری کیا ہے؟ شیرنی مر گئی ہے شیر کی، اور اس کی کھال پہن کے 8 گھنٹے بیٹھنا ہے پنجرے میں، کمرے میں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، شیر بھی تو تھا ہی نا۔ 1 دن کھانا رکھنے والا شیر کا دروازہ اس سے کھلا رہ گیا۔ جب دیکھا کہ شیر جو ہے وہ دبے پاؤں میرے حجرے کی طرف آ رہا ہے، چیخنے چلانے لگ گئی،
شیر اندر جا کے کھلڑی اتار کے کہتا ہے انا احمد و معدلی 95، پریشان نہ ہو میرا نام بھی احمد ہے، میرے بھی 95% نمبر آئے تھے، نوکری نہیں مل رہی تھی، میں بھی اسی نوکری میں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ نوکری کا شوق جب سے آیا، اولادوں کو ذبح کیا، اللہ رب العزت ہمیں اس علم سے نوازے جس علم کی بدولت امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے لا یطلبن العلم الا باذل ذکر ولیس یبغضہ الا المخانیث، قرآن و حدیث کے علم سے نفرت کرتا ہی ہجڑا ہے، وہ مرد کامل نہیں ہوتا۔ فلا تعجبن بمال سوف تترکہ انما هذه الدنيا موارث، ان چند ٹکوں کے پیچھے تم گھمنڈ کرتے ہو کہ چلو فلاں جگہ سے زیادہ پیسہ ملتا ہے، لا تعجبن بمال سوف تترکہ انما هذه الدنيا موارث، اس بات پہ گھمنڈ کر رہے ہو جو تم نے چھوڑ کے جانا ہے، یہ تو لوگوں کی وراثت ہے جس پہ اتنا مر کھپ رہے ہو، مرنا ہے تو اس میں مرو۔ جب صحابہ نے دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا بیٹھے کیوں ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہے تھے، وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہا اٹھو موتوا علی ما مات رسول اللہ، مر جاؤ اگر تم نے، زندہ رہ کے پھر کیا کرنا ہے اگر محمد مصطفیٰ نہیں رہے تو۔ اللہ ہمیں موت دے تو دین کے لیے دے۔ اور یہ پیغام سمجھو، آج بتاؤ کسی اخبار میں آپ نے پڑھا ہو کہ کسی قاری قرآن نے خودکشی کی ہو، کسی مولوی نے خودکشی کی ہو؟ انتحار خودکشی کرتا ہے کینیڈین، امریکن، برٹش، سبب کیا ہے؟ سب کچھ میسر ہے، سینے میں سکون نہیں ہے۔ آج کروڑوں کا مالک تو بندہ بن جاتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، اور ہمارے ان بادشاہوں کا حال دیکھو، ان کو پکڑ پکڑ کے اٹھانا پڑتا ہے، اٹھو، اتنی سکون کی ان کو نیند آتی ہے۔ یہ صبح نماز کے وقت بھی ان کو بار بار اٹھانا پڑتا ہے۔ نیند بہت نعمت ہے، اور اصل علم یہ ہے انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت دے دے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی، قاری قرآن یہاں کھڑے ہو، تمہاری تو قرات ہی بڑی پیاری تھی، اور تم تو قرآن مجید کے مدعا اور مفاہیم بڑے پیارے سمجھتے تھے، اور تیرا تو عمل ہی بڑا پیارا تھا، تیری دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچی، نکلو انسانوں کی صفوں میں، آج مجھ رب کا فیصلہ ہے، تجھے کھڑا کروں گا جبریل کی صف میں۔ اور آواز آئے گی یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، اے قرآن پڑھنے والے آج بھی قرآن پڑھ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس آئے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے علم کی توفیق دے، اور جب تک رکھے اس علم کو پڑھتے پڑھاتے رکھے، جب بلائے تو اس علم کو پڑھتے پڑھاتے ہی لے جائے۔ وآخر دعوانا